بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم بات کرنا چاہیں گے جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی گزشتہ ہفتے کے آخر میں، جس میں سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اسے واپس نہیں دیا، یعنی جو اپیل تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس اپیل کے ذریعے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک پارٹی کی حیثیت ملی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہ فیصلہ ختم کر دیا گیا۔ اس سے بہت سے کانسیکوینسز ہوئے۔ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں، جو الیکشن لڑ رہے ہیں، نامزد امیدوار ہیں، وہ اب بغیر کسی ٹکٹ، بغیر کسی ایک نشان کے یہ الیکشن لڑیں گے آزاد امیدوار کے طور پہ۔ دوسری طرف اور دوسری باتیں بھی یہاں کھڑی ہوتی ہیں کہ اگر ایک مفروضے پہ بات کر لی جائے کہ کچھ اس میں سے اراکین، یہ جتنے بھی اراکین جیت جاتے ہیں تو پھر تو ایک طریقے سے ایک اوپن مارکیٹ ہوگی جس میں آزاد امیدواروں کی بولی لگائی جائے گی، چاہے مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو۔ یہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے ان آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کی جو ہے وہ منہ مانگی قیمت دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ امیدوار جو ہیں گورنمنٹ بنانے میں مدد کریں گے۔ لیکن اس تمام سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا؟ جو ایک معاہدہ تھا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پی ٹی آئی نظریاتی کے درمیان جو منظر عام پہ آیا، لیکن اس سے قبل ہی یا اس کے کچھ دیر بعد جب یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا پلان بی جو ہے وہ پاکستان پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے جس کا نشان بلے باز کا ہے، تو اس وقت پارٹی کے صدر جو ہے منظر عام پہ آ گئے اور انہوں نے تمام ایسے معاہدوں کی تردید کر دی۔ بہرحال ناظرین، اسی والے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر علی طاہر، آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ اور مختلف کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کو پلیڈ کرتے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ویلکم۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس دن تمام قوم جو ہے وہ 2 دن تک یہ تمام ہیئرنگ دیکھتی اور سنتی رہی، اور جو فیصلہ آیا وہ تو ایک طرف، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکیلوں کی آپس میں کوارڈینیشن، کچھ تیاری، کچھ ڈاکیومنٹری ایویڈنس، لوگ کہتے ہیں چلے جو فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ان تمام چیزوں میں بھی کافی کمی نظر آئی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے بڑے دھیان سے وہ ہیئرنگ پورا پاکستان ہی دیکھ رہا تھا، اور ہم تو ذرا ہماری سٹینڈنگ جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی بہتر تھی، تو ہم بھی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اور میرے خیال میں علی ظفر صاحب نے جس طرح کیس کو آرگیو کیا، میں سمجھتا ہوں بڑا امیکولیٹ کیس آرگیو کیا۔ حامد خان صاحب نے جس طرح سے آرگیو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے وہ برلینٹ انداز سے پورا کیس سامنے رکھا گیا۔ میں ٹو بی ویری آنیسٹ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ سے اس طرح کی ریڈنگ آرٹیکل 17 کی آئے گی، کیونکہ 2 دن پہلے ہی میں آپ کے پروگرام میں تھا تو آرٹیکل 17 کی یہ ریڈنگ آئی تھی کہ جی یہ فیصلہ سیاستدانوں کے بیچ کا عوام کو کرنے دیں، اور صادق اور امین کون ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ عوام کرے گی، کوئی کورٹ نہیں کر سکتی۔ تو یہ کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے، اس میں آپ کو پتا ہے ہمارے جو ملک کے ڈائنامکس ہیں اس میں الیکشن سمبل جو ہے وہ ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے، بہت اہم۔ لیکن بیرسٹر صاحب دیکھیں، جہاں تک کچھ کورٹ کی پروسیڈنگز میں نے بھی دیکھی ہیں، تو اگر کسی سائٹ کا وکیل خود یہ بات مان لے کہ الیکشن جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے کرا ہی نہیں، انہوں نے کہا میں مانتے ہیں کہ جی الیکشن تو نہیں ہوئے، انپوزڈ سارے آ گئے۔ اچھا، دوسری جانب انہوں نے ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ پہلے تو ایلیگیشنز لگائیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ جو ہے بدنیتی اس میں نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن کی، اور ہمیں جو ہے نا ود میلیفائڈ انٹینشن کارنر کیا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر یہ آپ اس کو پلیڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ایویڈنس کے طور پہ ہمیں ثبوت دیں، وہ وہاں بھی بیک کر گئے کہ نہیں جی ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس پہ کافی باتیں ہوئی ہیں سر، 2 دن سے یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ اگر عدالت میں خود کوئی کسی پارٹی کا وکیل کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ جی ہاں اس کی پارٹی کے الیکشنز جو ہیں وہ اس کی پارٹی کے بائی لاز کے حساب سے نہیں ہوئے، تو سر پھر آگے کیس میں رہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ میں بالکل سوشل میڈیا پہ پچھلے 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ جو انکنٹسٹڈ الیکشن والی بات ہے، میرے خیال میں علی ظفر صاحب نے اس پہ بڑا زبردست پلیڈ کیا۔ ایک تو محترم چیف جسٹس پاکستان، جن کے لیے دل میں بڑا احترام ہے، کرنا بھی چاہیے تمام پاکستانیوں کو، انہوں نے کہا جی کہ جنرل الیکشن میں بھی جو ہے وہ اگر انکنٹسٹڈ ہو تو پھر بھی ووٹ ڈالے جاتے ہیں، فیکچولی اور لیگلی بات غلط تھی۔ اسی وقت علی ظفر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سیکشن 75 میں اگر انکنٹسٹڈ الیکشن ہو
تو پھر اس کے اندر جو ہے یہ جو بھی انپوزڈ ہوتا ہے وہ الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے اور کوئی کانٹیسٹ نہیں ہوتا. اسی طرح انہوں نے اس بات کا بھی جواب دیا جب انہوں نے کہا کہ آپ کا بھی تو الیکشن ہوا, تو علی ظفر صاحب نے کہا نہیں, میں جب سینٹ میں گیا تو میں بھی انکنٹیسٹڈ الیکشن پہ ہی گیا تھا کیونکہ میں انپوز جو ہے وہ الیکٹ ہوا. تو میرے خیال میں تو پلیڈنگ بڑی زبردست ہوئی تھی, اور میں نہیں سمجھتا پارٹی نے کسی جگہ پہ یہ مانا کہ اس کے آئین کے مطابق الیکشنز نہیں ہوئے, بلکہ آرگیومنٹ بلند صاحب یہ تھا کہ جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وہ یہ ہے کہ جب سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا اور الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ جی یہ سرٹیفکیٹ غلط جمع ہوا ہے تو وہ فائن کر سکتا ہے ہمیں, لیکن سمبل واپس نہیں لے سکتا تھا. اور یہ آپ نے دیکھا بھی ANP کے کیس کے اندر یہ ہوا کہ ان کو 20,000 روپے کا فائن کر دیا گیا, لیکن سمبل ان کو کہا کہ جی آپ. لیکن سر ان کو 5 سال پورے نہیں ہوئے ان کے الیکشن کو, لاسٹ الیکشن کو 5 سال پورے نہیں ہوئے. ایک اور سوال جو سر پیدا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے مطلب کچھ پارٹیوں کو سو نوٹس کرتے ہوئے 13 پارٹیوں کو جو ہے وہ اس الیکشن کی سمبل سے محروم کیا. لیکن یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی ایسی پارٹیاں جس میں ان اپوزڈ الیکشنز جمع کرائے گئے ہیں اور اس میں بڑی بڑی پارٹیاں شامل ہیں, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان پارٹیز کے خلاف سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی سر. جی میں تو بڑا کیٹیگوریکلی دیکھیے لیگل بات اپنی جگہ ایک اپنی جگہ ہے, لیکن اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں تو ایز اے لے پرسن آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا آصف علی زرداری جو ہیں وہ الیکشن لڑ کے کو چیئر پرسن بنے ہوئے ہیں, یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ کے چیئرمین. سر فار دیٹ انسٹنس PMLN کی پوری جو فارم سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے اس میں تو صاف طور پہ سب انپوزڈ ہیں, جی سب انپوزڈ ہیں. میاں صاحب, ان کی بیٹی, ان کا سمدھی, ان کا بھانجا, ان کا دماد, ان کا بھتیجا, سب انپوزڈ جیت کے آئے ہیں. چلے سر یہ جو کچھ ہوا سر وہ اپنی جگہ, اچھا بیرسٹر صاحب اب جو کچھ ہوا سو اپنی جگہ وہ تو ہے. بہت ساری ایسی پارٹیاں ہیں جو ماضی میں بھی بغیر کسی سمبل, بغیر پارٹی ٹکٹ کے الیکشن لڑ کے جیتتی رہی ہیں, لیکن پارٹی ڈسپلن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. متحدہ قومی موومنٹ جو کہ پہلے مہاجر قومی موومنٹ تھی, تو مہاجر قومی موومنٹ سے 1988 کے الیکشنز میں حق پرست گروپ جو کہ ایک آزاد امیدواروں کا گروپ تھا اس کے تحت الیکشن لڑ کے تمام سیٹیں پہلی دفعہ قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی جیتی تھیں, لیکن تمام لوگ جو ہیں وہ یکجہت تھے, ان میں آپس میں کوئی ڈویژننگ نہیں تھی یا کوئی ان کی بولی نہیں لگا سکتا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ پارٹی ڈسپلن موجود تھا. اب مجھے بتائیں سر, سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ چلیں الیکشن سمبل کیا یا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کی حیثیت ہی ختم ہو گئی, یعنی اب پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں کہیں پہ بھی اس پہ میں پٹیشن لے کے جا رہا ہوں اور پارٹی کی طرف سے جا رہا ہوں, اور انہوں نے ایک بڑی بےایمانی جو کی ہے, دیکھیے 88 کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی پینل ضرور اجازت دی, ہمیں تو پینل کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. کسی کو بینگن دے دیا ہے, کسی کو چمٹا دے دیا ہے, کسی کو جو ہے وہ جوتا دے دیا ہے. یہ تو ایک انتہائی ظلم کی بات ہے. اور پھر نمبر 2 اس کے اندر بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام کینڈیڈیٹس میرے نام کے آگے بھی انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے, غلط لکھا ہوا ہے. میں نے پارٹی ٹکٹ جمع کرایا ہے, مجھے بھلا تو نہیں ملے گا, مجھے آپ جو ٹیبل ٹینس بیٹ ہے اس پہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں, لیکن میرے نام کے آگے تحریک انصاف لکھا ہوگا, پاکستان تحریک انصاف. وہ انہوں نے اس کی جگہ لکھا ہوا ہے انڈیپینڈنٹ, کیونکہ پارٹی تو ڈسبینڈ نہیں ہوئی, تو اس کے اوپر میں پٹیشن لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ. سر لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت چیزیں ٹائم بارڈ اور انفریکچوس ہونے کی بھی امکانات ہیں, اس لیے کہ بیلٹ پیپرز چھپنے چلے گئے یا وہ فائنلائز ہو گئے تو پھر آپ کی اگر کوئی فیصلہ آ بھی جاتا ہے. سر پشاور ہائی کورٹ نے آپ نے کنٹینٹ اپلیکیشن لگائی, کیا فائدہ ہوا اس کا؟ الیکشن کمیشن تو بغیر وہ بغیر سپریم کورٹ نہیں اڑا دی, کیونکہ وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں, اور وہ پھر لاہور کے جسٹس علی نہیں سر, لیکن سب سے بڑی سر آپ کی ٹیم جو سب سے بڑی میلافائڈ انٹینشنز بتا سکتی تھی وہ یہ تھی نا کہ پشاور ہائی کورٹ کے مطابق پہلے کمپلائنس کرتے ہوئے سرٹیفکیٹ جاری کریں, اس کے بعد سپریم کورٹ میں آ جائیں. تو یہ کیوں نہیں کیا گیا, پہلے کمپلائنس کیوں نہیں کی گئی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی؟ کچھ بھی ہے سر, ہائی کورٹ بالکل کمپلائنس ہونی چاہیے تھی, لیکن جیسے آپ نے دیکھا وہ کیس ہی اس بنیاد پہ چل رہا تھا کہ سسپینڈ ہوگا یا ادروائز سسپینڈ نہیں ہوگا, اور پھر پورا کیس ہی سن لیا گیا اور سن کے پھر فیصلہ ہی کر دیا گیا. تو میرا خیال وہ کمپلائنس والی اسٹیج پہ تو آئی نہیں, کیونکہ چیف جسٹس صاحب پہلے ہی یہ کہہ چکے تھے, شاید آپ نے سنا ان کے پہلے 3 جملے ہی یہ تھے کہ یا تو میں سسپینڈ کر دوں گا یا پھر کیس پورا ہی چلے گا. تو جب وہ پورا ہی کیس چل گیا تو ظاہر ہے پھر اس میں کمپلائنس کا جو ہے وہ سوال نہیں رہتا تھا پیچھے. لیکن البتہ بلند بھائی آپ مجھ سے اتنا تو ایگری کریں گے
کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ جمہوریت کی نفی ہے اور یہ کوئی جو ہے اچھے فیصلوں میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ بھی ایک مولوی تمیز الدین خان کیس کی طرح ہی یاد رکھا جائے گا. پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل آئین و قانون کے مطابق تھا اور میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے, اس وجہ سے نہیں کیونکہ یہ میری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوتا. بلند بھائی آپ کو پتا ہے میں ہپوکریٹ نہیں ہوں, میں بالکل کلیئر کیٹیگوریکل بات کرتا ہوں. یہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوتا تو میں اس کو کنڈیم ہی کرتا. کسی کے ہاتھ باندھ کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کشتی نہیں کی جاتی, کشتی تو پھر کھلے عام ہوتی ہے. اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے, لیکن پھر بھی جو عوام کا موڈ ہے اور جو لوگوں کا موڈ ہے, ہم بینگن جوتے اور چمٹے پہ بھی نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کی ایسی کی تیسی بجا دیں گے, الیکشن جیت کے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو سر اب مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی حیثیت اور پارلیمانی پارٹی بنانے کے لیے کیا کوئی اسٹیپس لیے جا رہے ہیں تاکہ ایک اگر سیاسی پارٹی ہوگی تو اس کی ایک پارلیمانی پارٹی ہوگی, اور اگر پارلیمانی پارٹی ہوگی تو پھر وہ رولز جو کہ فلور کراسنگ کے ہیں اور کسی ایک شخص کو ووٹ کرنے کے ہیں وہ کم از کم لاگو ہوں گے. ابھی تو کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ یعنی ڈسپلن نہیں موجود ہوگا آپ کے امیدواروں میں. دیکھیے یہ کیوں خبر پھیلائی جا رہی ہے یہ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہی, ٹو بی ویری آنیسٹ. کیونکہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب میں پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آؤں گا, بے شک میرے پاس سمبل ہو یا نہ ہو وہ تو میرے الیکٹورل پروسپیکٹ کی بات ہے, لیکن اگر میں پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آؤں گا تو آرٹیکل 63A اور تمام الیکٹورل لاز جو ہیں وہ میرے اوپر اپلیکیبل ہوں گے اور میں پارٹی ڈسپلن کے متحد رہوں گا. میں کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گا بلکہ تحریک انصاف کا ہی رکن ممبر ہوں گا. تو یہ میرا خیال اگر کوئی بات کر رہا ہے کہ یہ سارے انڈیپینڈنٹ ہیں اور سب انڈیپینڈنٹ ہو کے آئیں گے, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو کلیئر ہو جانی چاہیے. سر لیکن جب آپ الیکٹ انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں, آپ کی نام کے ساتھ پارٹی کا نام نہیں لکھا ہوا. بلند بھائی یہی غلطی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ الیکٹ نہیں ہو رہا, میں ایک الگ سمبل پہ الیکٹ ہو رہا ہوں لیکن الیکٹ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر. سر کوئی پارلیمانی پارٹی فارم ہوگی کیا الیکٹ ہونے کے بعد؟ کیسے فارم ہوگی؟ بالکل ہوگی. اچھا, لیکن سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کو آزاد امیدوار کہا گیا ہے, دوسری جانب جب آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ نظریاتی کے ساتھ جمع کرایا گیا تو انہوں نے کہا جی ایک آدمی دو پارٹیوں کا ممبر کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ آزاد تھے پہلے یا پی ٹی آئی کا سمجھتے ہوئے آپ کو دوسری پارٹی کا ممبر کہا گیا کہ نہیں جی ایک آدمی دو پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے یہ تو ایک بہانہ تھا نا کہ کسی طرح جو ہے وہ کوئی نشان کسی کو مل نہ جائے. بڑی سمپل سی بات اس کے اندر موجود ہے بلند صاحب کہ ایک تو میرے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ میں صبح 9 بجے ایک پارٹی کا ممبر ہوں اور دوپہر 12 بجے دوسری پارٹی کا ممبر ہوں اور پھر دوپہر 3 بجے دوسری پارٹی کا ممبر ہوں. یہ دس از اپ ٹو می اینڈ دس از اپ ٹو دی پارٹی کنسرنڈ. یہ کسی اور کا ہیڈ ایک ہے نہیں, لیکن البتہ چونکہ وہ طریقے انصاف کا راستہ روکنا تھا اسی لیے کچھ کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے. اچھا سر, یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تلوار کا سمبل دیا, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو تیر کا سمبل دیا ہے جو سمبل سامنے آیا. اچھا, اس میں بھی جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے لڑتے ہیں اور بینگ چیئرمین اینڈ کو چیئرمین, کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہپوکریسی آپ کے سامنے خود ہی بلند بھائی ہے, آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. یہاں الیکشن کمیشن کو کچھ نظر نہیں آتا. وہ سرفراز مفتی صاحب جو ہیں جو کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر ہے ان کے کاغذات بھی ایکسیپٹ ہو گئے, وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور یہ بھی الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آتا. بٹ یہ اگر کوئی نظریاتی کا ٹکٹ جمع کرا دے تو اسی وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ دھوکہ دہی ہو گئی ہے. اچھا لیکن سر یہاں پہ ایک بات اور بھی کہی جا رہی ہے بیرسٹر صاحب, یہاں کہا جا رہا ہے کہ جی جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب فیصلے کر رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں. آج اسی قسم کے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہے ہیں. یہ تو ایک مطلب ایسی چیز ہے جو کہ مکافات عمل ہے. جو کچھ آپ نے اپنی حکومت یا حکومت میں آنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کیا وہی اب آپ کے ساتھ ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ اور کوئی فرق نہیں, صرف چہرے یا نام بدل گئے ہیں, چیزیں وہی ہو رہی ہیں ساری جو پہلے باقی پارٹیوں کے ساتھ ہو رہی تھیں. میاں صاحب کی تو ماشاءاللہ ایک ہسٹری ہے نا جی کہ وہ تو کوئی پہلی دفعہ نہیں, 88 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بے نظیر کو ٹارگٹ کیا, اس کے بعد پھر ڈیل کر کے حکومت میں آ گئے, پھر اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہو گئے چلے گئے, پھر 96 میں دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے حکومت کو برطرف کیا, پھر حکومت میں آ گئے, 99 میں پھر ناراض ہو گئے, پھر چلے گئے.
उसके बाद जो है वो मुआहिदा करके बाहर चले गए, 10 साल का मुआहिदा तोड़ के 5 साल में वापस आ गए, और 2008 के बाद 2013 में फिर डील कर ली, डील करके फिर पीपल्स पार्टी की यहाँ सिंध में बजाई, तो उसके बाद जो है 2017 में दोबारा नाराज होकर चले गए, और इस दफा तो बहुत ही जमहूरियत पसंद बन के आए थे, सर्विस जजेस के नाम ले लेके तनकीद करते थे, अब वापस आके जो है वो बूट को तकरीबन चाट ही लिया, मैं इससे बेहतर लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब आप इस टाइप के हिपोक्रेट्स के साथ तो बुलंद भाई हमें आप कंपेयर नहीं सर, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी ना कि पहले इसी तरह जब 2 पार्टी सिस्टम था पाकिस्तान में, तो दोनों पार्टियों को बिल आखिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करना पड़ा, और उसके नतीजे में तीसरी पार्टी जो है ना, वो भी नवाज शरीफ ने तोड़ दिया। सर तीसरी पार्टी वजूद में इसलिए आई कि दोनों पार्टियों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया था। ये आपस में ये जो म्यूजिकल चेयर बनी हुई थी ना, ये सिस्टम खत्म हुआ, एक को लेके आओ, एक को जो है ना उसकी बैशिंग करो या उसको जेलों में डालो, फिर वापस जेलों से निकाल के उसे इख्तिदार में ले आओ और दूसरे को जेलों में डाल दो। ये चीज़ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए कंट्रोल हुई, और उसके नतीजे में यह हुआ कि फिर तीसरी कुव्वत उभरना शुरू हुई। अब आपको भी सर ये बात समझनी होगी कि अगर आपकी पार्टी डेमोक्रेसी और इन चीज़ों को नहीं समझती कि इलेक्टेड लोगों की इज्जत भी करनी है, उनके वोट्स का तकद्दुस भी देखना है, कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लेने जब कोई वन साइडेड चल रहे हो, जिस वक्त आप बहुत एंजॉय कर रहे हो और आपके अपोनेंट जो है ना वो सफ़र कर रहे हो, फिर बाद में यही वक्त आप पे आए तो आप कहेंगे जी हमारे साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है। क्या कहेंगे सर? बुलंद भाई, आप मुझे बड़े टाइम से जानते हैं और आपको पता है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरा हमेशा से क्या स्टैंड रहा है। मैं मुनाफिकत में बिलीव नहीं करता। मैं तो अगर किसी के साथ गलत हो रहा होता है तो मैंने तो सर, मैं आपको पर्सनली जानता हूं, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं जिसकी टिकट पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन आप इसको इस तरह से देख लीजिए कि जो कुछ फैसले बिल्कुल साकिब निसार साहब ने किए होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप आज के दौर से उसको कंपेयर कर सकते हैं। जो जबर और जो फस्तायत इस दौर के अंदर है, मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ। ठीक है, चंद लोग जेलों में गए, बेलें हुई, बाहर आ गए। यहाँ पे तो 10-10 बेलें करवा के 11वें और 12वें केस के अंदर ठोक दिया जाता है। सर, वो वक्त के साथ साथ चीजें जरा मुश्किल होती जाती हैं, ये तो आप जानते हैं। इर्तिकाई देखिए, या तो बुलंद भाई फिर आसानी मनाजिल नहीं है, या अगर चीजें बहुत ही मुश्किल हो गई तो ये तो कोई अच्छी नवीद नहीं है। और अब आप चले मुझे बताएं, आपको इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावटें, परेशानियां तो नहीं आ रही हैं? अरे अब ये तो मैं पूरा दिन हम बिजी कैंपेन कर रहे हैं। किसी के दफ्तर से इमरान खान के पोस्टर उतार के ले जाते हैं। किसी का दफ्तर जो है वो लैंडलॉर्ड पहले एक दिन किराए पे देता है, अगले दिन वो कहता है ओ भाई मैं किराए पे नहीं दे रहा, यहाँ से निकलो। तो सर, आप लोग कैंप वैम्प लगा पाएंगे अपने इलेक्शन वाले दिन, या वो भी मुश्किल होगा कि आपके इलेक्शन कैंप्स भी ना लग पाए? देखिए, अल्लाह मालिक है, कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन जिस तरह का जबर और जिस तरह का सितम हो रहा है उसमें लगता तो मुश्किल है कि हम फ्रीली इलेक्शन जो है वो लड़ सकेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह हमारी आबादी जो अक्सरियत है ना वो नाख्वांदा है और वो इलेक्शन सिंबल के ऊपर जाती है। अब किसी को नहीं पता कि ये बैडमिंटन का बैट आपका सिंबल है या जो बल्लेबाज है वो आपका सिंबल है। जो लोग नाम नहीं पढ़ सकते या सिर्फ सिंबल को देख के मोहर लगाते हैं, वो क्या करेंगे सर? और आप अगर ये देखिए कि अगर हम ये इंडिपेंडेंट सिंबल्स के ऊपर भी जीत के आ गए तो फिर तो तारीफ जो है हमारी बनती है। और मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे, क्योंकि लोगों का जो मूड है वो ये है कि शायद हमें किसी के घर पे वोट मांगने के लिए जाना भी ना पड़े। वो बड़ा पब्लिक मूड जो है वो एक तरफ स्विंग हुआ है। और मकबूलियत किसकी है ये मेरा ख्याल है बुलंद भाई आप भी जानते हैं, आपकी ऑडियंस में जितने लोग हैं वो भी सारे जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किलात आएंगी। मेरे ख्याल में जब टाइम आएगा तो लोग खुद सिंबल ढूंढ के वोट पे डालेंगे। लिस्ट जो है वो insaf.pk पे भी मौजूद है, ट्विटर पे भी मौजूद है, फेसबुक पे भी मौजूद है, टिकटॉक पे भी मौजूद है। और ये अब हमारा काम है कि ये किस तरह हम इस मैसेज को जो है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा, अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, बैरिस्टर अली ताहिर हमारे साथ मौजूद थे। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहरहाल एक वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم بات کریں گے غزہ ملین مارچ کے حوالے سے. کل جماعت اسلامی کی جانب سے غزہ ملین مارچ نکالا گیا، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی. دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جس طرح ساؤتھ افریقہ کی جانب سے غزہ کے اس مسئلے کو پلیڈ کیا گیا ہے، اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ باقی ممالک کیا کر رہے ہیں جو کہ اس مسئلے پہ آواز تو اٹھاتے ہیں لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کی موجودگی نہیں ہے. اور جس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا، یہ انسانی حقوق کی بنیاد پہ، انسانیت کی بنیاد پہ جس طرح ساؤتھ افریقہ کی جانب سے اس کیس کو چلایا جا رہا ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اس ایشو کو اٹھایا گیا ہے اور ایک ایسی طاقت کے خلاف یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے جس کے ساتھ جو ہے دنیا کی بگ پاورز موجود ہیں، یو کے، یو ایس اے یا دیگر جو کہ سپر پاورز ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ موجود ہے. لیکن پھر بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بڑی اچھی ایک جو بحث ہے، جرا ہے، تمام چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. بہرحال ہم جماعت اسلامی کے اس غزہ ملین مارچ کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر، کل آپ نے یہ مارچ کیا، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ. سر کیا کہیں گے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس میں لوگوں کا جوش و خروش بھی نظر آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا رہے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں. اسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، مساجد پہ بمباری ہو رہی ہے. دنیا میں اتنا بڑا المیہ شاید دیکھنے میں نہیں آتا ہو. اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ جس طرح خاموشی سے اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں. اچھا، سارے جو اسلامی ممالک ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے یہاں تو یہ مسئلہ ہے ہی کہ وہ سب امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں. خوف سے نہیں بات کر رہے. ہم تو اپنے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف اس لالچ میں کہ ان کو شاید امریکہ کی آشیرواد ہو اور اس سے ان کو اقتدار مل سکے گا، اس وجہ سے وہ اس پر بات بھی نہیں کر رہے. جماعت اسلامی اس پر مسلسل آواز اٹھا رہی ہے. ظاہر ہے ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور جب وہاں پر قتل عام ہوتا ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے تکلیف کے اندر ہیں. تو اب بظاہر چونکہ یہاں الیکشن کیمپین چل رہی ہے، انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہم نظر انداز کی صورت سے نہیں رکھ سکتے، اس کو مسلسل جاری رکھیں گے. چنانچہ الحمدللہ کل ہم نے کال دی تھی اور آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے لوگ اس میں جمع ہوئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دل تو اپنے غزہ کے بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران اور ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار کے لالچ میں میوزیکل چیئر میں لگی ہوئی ہیں، لائن میں لگی ہوئی ہیں، وہ بارکیت ایک بے حمیتی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. تو یہ شرم کی بات ہے بارکیت. لیکن کیا کریں، مطلب یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ان کے جو ذہن ہیں اور ان کے جو دل ہیں وہ سارے کے سارے ادھر ہی لگے رہتے ہیں اقتدار کی جانب. باقی دنیا میں بڑے سے بڑا المیہ ہو جائے، اپنے ملک میں کیا صورتحال ہے، کسی چیز پر ان کو تشویش اور پریشانی نہیں ہوتی. باہر کے جماعت اسلامی الحمدللہ قطع نظر اس کے کہ باقی لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ایک حق اور سچی بات کو جو ہے اٹھاتے رہیں گے. یہ غزہ کا المیہ ہے، ہمارے بھائی ہیں وہاں پر جو بھی ہیں، اس کے خون بہ رہے ہیں اور ہم ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ یعنی یہ احتجاج، یہ تمام چیزیں، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو انٹرنیشنلی بات ہوتی ہے کہ جی پاکستان میں صرف یہ باتیں ہی ہوتی ہیں یا اس قسم کے احتجاج نظر آتے ہیں، انٹرنیشنل فورم پہ کوئی چیز ہمیں کانکریٹ نظر نہیں آتی پاکستان کی جانب سے. دیکھیں بہت سارے کام تو حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں نا. اب حکومتیں جو کام نہیں کر رہی تو اس کی وجہ سے ہم تو نہیں خاموش بیٹھ سکتے. غزہ کے لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے غزہ سے یہ اپیل کی تھی کہ دنیا 100 دن مکمل ہونے پر ہمارے ساتھ کھڑی ہو اور یکجہتی کا اظہار کرے. پوری دنیا کے اندر لوگ قطع نظر اس کے کہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، امریکہ میں، لندن میں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے مظاہرے کیے ہیں. پاکستان کے اندر میں حیران ہوں کہ پاکستان جو ہمیشہ یہاں کے لوگ بھارتی اسلام سے بڑی والہانہ محبت رکھتے ہیں اور یہاں کی بہت ساری وہ جماعتیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اس طرح کے ایشوز پر بولنے پر مجبور ہوتی ہیں، لیکن اس پر ساری جماعتیں خاموش ہیں. لیکن جماعت اسلامی نے ان لوگوں کی اپیل پر لبیک کہا اور ہم باہر نکلے اور اس سے پیداوار کے جتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کراچی کے لوگ جو ہیں کس طریقے سے اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. ہم اس بات کی بھی لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو امت کے ان مسائل سے غداری کر رہے ہیں اور اس کو نظر انداز کر رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کی خاطر،
تو امت بھی ان کے ساتھ جو ہے اسی طریقے سے پہلو تہی کرے اور ان سے منہ موڑ لے. جس طرح ان لوگوں نے غزہ کے مسلمان بھائیوں سے منہ موڑا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھی مسلم لیگ نون ہو یا پی پی ہو یا اور دوسری جماعتیں ہوں, تیسری چوتھی, جو ساری کی ساری اقتدار کی خاطر جو ہے خاموشی اختیار کیے ہوئے, تو پاکستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی ان سے اسی طرح لا تعلقی کا اظہار کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب کچھ بات کریں گے کیونکہ الیکشن قریب ہیں اور جماعت اسلامی کی جانب سے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا اعلان کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, بلے کا نشان یا سیاسی حیثیت نہیں رہی, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, آپ کی پارٹی کیا رائے رکھتی ہے؟ دیکھیے, یہ تو المیہ ہے کہ پاکستان میں یہ تو اس وقت تو بہت ہی زیادہ یہ معاملہ بڑھ کر سامنے آتا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کی مینیپولیشن, مینجمنٹ اور جو ریگولیٹ کرنے کا عمل ہے انتخابات کو مختلف پارٹیوں کو آگے پیچھے کر کے وہ جاری رہتا ہے. اس میں ایک چیز ضرور میں کہوں گا کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کی بڑی حد تک ذمہ دار ہیں. جب وہ اقتدار کے چکر میں ہوتی ہیں تو پھر وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کروانے میں کوئی ان کو پریشانی محسوس نہیں ہوتی. لیکن ہم قطع نظر اس کے کس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے, اگر برا سلوک ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, تو ہم اس کے ساتھ بھرپور طور پر کھڑے ہوتے ہیں. اور پی ٹی آئی کا معاملہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے ہم کو اس کے ساتھ کھلی ناانصافی نظر آ رہی ہے. چنانچہ باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس پر بڑا خوشی کے شادیانے بچا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نشان ہٹ گیا. کل افسوس ہوا بلاول بھٹو صاحب نے جس طرح کہا کہ جی پی ٹی آئی کا نشان تو ہٹ گیا, آپ لوگ ہمیں ووٹ ڈالیں. ان کو اس بات پر شرم آنی چاہیے تھی. وہ اپنے آپ کو ایک پڑھا لکھا آدمی کہتے ہیں, ایک بڑی جماعت کی رہنما ہے, ان کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے تھا. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کا نشان ہونا چاہیے. انتخابات ہو رہے ہیں, انتخابات میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, لیکن انہوں نے اس کے بجائے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جب ہمارا اور نون لیگ کا ہی مقابلہ رہ گیا. جماعت اسلامی باہر کے سے بالکل ڈفرینٹ موقف رکھتی ہے. ہم نے حافظ صاحب کی بات کی اور آج حافظ نعیم الرحمان. لیکن سر آپ کی پارٹی میرے خیال میں چند وہ واحد پارٹیوں میں سے ایک ہے جس میں باقاعدہ انٹر پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں, جس کے ریزلٹس دکھائے جاتے ہیں. اور کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی یا دیگر پارٹیوں میں بھی انٹرا پارٹی پراپر الیکشن ضرور ہونے چاہیے تھے؟ ڈمی الیکشنز یا ان اپوزڈ ایک اتنی بڑی جماعت کو جو کہ اپنے آپ کو کہے کہ جی وہ جمہوری اقدار کی پاسدار ہے اور ملک میں جمہوریت کی خواہاں ہے, اس کے بعد پھر اپنی انٹرا پارٹی الیکشنز میں چھپ چھپا کے ایک ان اپوزڈ شیٹ نکال کے دے دینا, آپ نہیں سمجھتے غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں؟ دیکھیں, بالکل ہونے چاہیے تھے اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے تھے, جمہوری روایات کے مطابق ہونے چاہیے تھے. لیکن جب آپ دوسری سیاسی جماعتوں کو اس پر جو ہے چھوٹ دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی جو ٹوٹلی ایک خاندان کی پارٹی ہے, اسی طرح مسلم لیگ نون جو ٹوٹلی ایک خاندان کی پارٹی ہے اور جنہوں نے اس سے بھی بدتر انتخابات کروائے, وہاں یہاں تو چلیے عمران خان صاحب کا کوئی بیٹا بچہ تو نہیں باقی آ رہا نا, لیکن دوسری پارٹیاں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں, ان میں تو سوائے بیٹے بچے بھتیجے بھانجے بہویں نندے صاحب, یہ سارے لوگ ہی پارٹیوں کے عہدیدار بنے ہوئے. اور جس طرح انہوں نے بھی انپوز سارے کے سارے لوگوں نے, تو بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح اے این پی کے ساتھ آپ نے کیا کہ اس کو 20,000 روپے جرمانہ کر کے چھوڑ دیا, تو اب یہاں پر آپ ایک پارٹی کو رگڑنے کا عمل جو کر رہے ہیں تو اس کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے نا. کہ دیکھیے آپ نے اس وقت بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا, ان کے بھی ظاہر لاکھوں کی تعداد میں ملک کے اندر ووٹرز ہیں. آپ نے کیا پیغام دیا ہے ان ووٹرز کو کہ ہم تمہاری پارٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ان ووٹرز کے لیے ظاہر ووٹ ڈالنا مشکل ہوگا, پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سامنے لانا مشکل ہوگا, پارٹی کے 10 لوگ اس میں دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے جی ہر ایک کہے گا جی میں کینڈیڈیٹ ہوں. پھر یہ جو خرید و فروخت کا عمل ہے, اس پورے فیصلے کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ بدترین یہ ہے کہ یہ لوگ آزاد نشانوں پر الیکشن لڑیں گے. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں کراچی کے اندر ابھی آپ نے بلدیاتی انتخاب میں دیکھا کہ 32 لوگ جو بلے کے نشان پر الیکشن لڑے تھے انہوں نے اپنی پارٹی سے دغا بازی کی, صحیح ہے نا. تو جو لوگ دوسرے نشانوں پر الیکشن لڑ کر آئیں گے, آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کا ساتھ دے پائیں گے اور کسی دباؤ کا اور لالچ کا مقابلہ کر پائیں گے؟ تو آپ نے تو ایک جو یہ پارٹیاں بدلنے کا اور خریداری خرید و فروخت اور یہ منڈیاں جو لگتی ہیں اور ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کا دروازہ کھول دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو بھی لوگ منتخب ہو کر آئیں پھر ان کو آپ جس طریقے سے چاہیں گے جہاں شامل کر لیں گے اور وہ لوگ اپنی اپنی قیمتیں لگوائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک بدترین اور بدنما دافعی ہے اور ایک اس طرح کی مثال بن گئی ہے کہ اب تو آپ جس پارٹی کے ساتھ چاہیں اس طرح کا سلوک کر دیں, اس کو ایک دن میں آپ غائب کر دیں اور ایک دن میں دوسری پارٹی بنا کر اس کے تضاد میں لے آئیں. تو میرے نزدیک بہت غلط ہے. ہم نے آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک باقاعدہ خط تحریر کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو, جس میں ان سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور وہ فیصلہ یہی ہے نا
کہ بھئی اس پارٹی نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں کروائے تھے تو ان سے بلے کا نشان اگر واپس کیا گیا ہے, ان کے الیکشن کلعدم کیے گئے ہیں تو ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے نا, تو اس فیصلے کو ان باقی 2 پارٹیوں پر بھی لاگو کر دیا جائے کہ جن کے اپنے الیکشن اس سے بھی بدتر ہوئے تھے, جن کے سب لوگ انپوز آئے تھے, جو وراثت وصیت کے اوپر پارٹیاں چل رہی ہیں ساری کی ساری خاندانوں کی میراث بنی ہوئی ہے, تو ان تینوں کو, تاکہ تینوں کو ایک جیسا لیول پلینگ فیلڈ مل جائے, تینوں کے آزاد امیدوار میدان میں آئے, اس کے بعد مقابلہ ہو جائے گا. لیکن یہ کہ 2 کو تو آپ نشان دے دیں, اور تیسری کو ابھی جو بات ہو رہی تھی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین ٹکٹ جاری کر رہی ہے کن لوگوں کو جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور پیپلز پارٹی کے عہدیداران ہیں. تو بھائی آپ جب تحریک انصاف نے نظریاتی کے وہ جمع کرائے تو آپ نے فوراً نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے ٹکٹ پہ جب الیکشن لڑ رہے ہیں, اس کے عہدیدار, اس کے چیئرمین, تو آپ سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہوئے. تو یہ جو ہے نا انصاف کا دورہ معیار, یہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ مایوسی پیدا کر رہا ہے, ری ایکشن پیدا کر رہا ہے, غصہ پیدا کر رہا ہے, نفرت پیدا کر رہا ہے. تو جماعت اسلامی باہر گیا, ہم بھی سمجھ سکتے تھے کہ ہمیں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا, اور کراچی میں خاص طور سے فائدہ پہنچ سکتا ہے, ہمارا اور پی ٹی آئی کا ووٹر بڑی حد تک یکساں نظریات کا حامل ہے. لیکن ہم نے اس سے قطع نظر کہ ہمیں فائدہ پہنچے گا یہ نہیں پہنچے گا, ہم نے حق اور اصول کی بات کی, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا ہے, اور ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی خط لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو جو انہوں نے دیا ہے اب اس کو براڈ اسپیکٹرم کے اندر دیکھیں اور تمام سیاسی جماعتوں پر اس پر عمل درآمد کر پائیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں انتخابات 2024 کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اب بلے کے بغیر الیکشن لڑ رہی ہے. اب فیلڈ میں 2 ہی پارٹیاں نظر آتی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جلسے بھی کیے جا رہے ہیں, ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں. کل جو ہے وہ ایک جلسے میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جی اب 2 پارٹیاں رہ گئی ہیں, اب آپ نے زیادہ سے زیادہ ووٹ جو ہے تیر کو لگانا ہے, اور ویسے بھی اگر شیر کا شکار کرنا ہے تو اس کے لیے بلہ کام نہیں آئے گا, بلکہ تیر کے ذریعے ہی شیر کا شکار کیا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب تاج حیدر صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب. تاج حیدر صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. جی سر, کیا کہیں گے؟ اب آپ سے سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ ایک پارٹی جو کہ تیسری بڑی پارٹی سمجھی جاتی ہے ملک کی, اور وہ ایک اپنے الیکشن سمبل سے محروم ہو گئی, بغیر اس کے انڈیپینڈنٹ طور پہ الیکشن لڑے گی, کیا سمجھتے ہیں آپ, صحیح ہوا یا یہ کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں دیکھیے, کوئی بھی مشکل میں ہو, فرد ہو یا جماعت ہو, تو ایک ہمدردی کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں, اور آدمی کا جی چاہتا ہے کہ کاش یہ نہ ہوا ہوتا. لیکن جہاں تک قانون کی پابندی کا وہ ہے سلسلہ, تو قانون کو جوتے کی نوک پہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر 3 سال سے بار بار یاد دہانی کی جا رہی تھی کہ آپ الیکشن کرائیں, اور بڑے ماہر وکلاء ان کے ساتھ موجود تھے, تو پھر یہ کرا لینا چاہیے تھا الیکشن طریقے سے, اور کئی دفعہ موقع ملا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ صاحب ہم قانون سے اوپر ہیں, جو چاہیں گے کریں گے. یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے. اور میں اپنی بات آپ سے کہوں کہ ایک 600 روپے کا ایک گیس کا میرا پیمنٹ رہ گیا تھا جب میں سینٹ کا الیکشن ہوا. بینک کہنے لگے جی وہ اگلے بل کے ساتھ آپ پے کیجیے. تو میں گیا سوئی صدر کے دفتر, نیا بل منگوایا, ان سے فون کرایا کہ صاحب یہ 600 روپے آپ وصول کر لیجیے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر قانون کہتا ہے کہ آپ کے ڈیوز کلیئر ہونے چاہیے, تو پھر 600 روپے بھی ڈیوز میں آتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک غیر سنجیدہ رویہ قانونی ضرورتوں کی طرف, میرے خیال سے یہ کسی بھی ذمہ دار شہری کو یا خاص طور سے سیاسی جماعت کو یہ زیب نہیں دیتا. اچھا سر, لیکن انپوزڈ مجھے بتائیے گا کہ آنے کا طریقہ تو یہ کہا جا رہا ہے جی پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, کہیں بھی انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے انپوزڈ
کا ایک لیٹر جو ہے نا انپوزڈ الیکٹ ہونے کا دے دیا جاتا ہے چیئرمین کو چیئرمین، تو سر پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا. میں آپ سے عرض کروں کہ 2 دفعہ میں سندھ کے جنرل سیکرٹری کا بنا اسی طریقہ کار سے، اور باقاعدہ ایک چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو ہمارے آفتاب شعبان میرانی صاحب تھے، دوسری دفعہ ریٹائرڈ جسٹس مسٹر رشید رضوی تھے، اور باقاعدہ نامینیشن پیپرز دیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب کوئی ان پوسٹ کے لیے دوسرے نہیں آئے تو پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ بلا مقابلہ منتخب ہے. تو قانونی جو ضرورت ہے سر، تو چیئرمین اور کو چیئرمین اور یہ تمام الیکشن بھی اسی طرح ہوئے، کسی اور نے اپلائی کیا ہی نہیں ان پوسٹوں کے لیے؟ ظاہر ہے وہ پارٹی میں لوگ احترام کرتے ہیں چیئرمین کا، کو چیئرمین کا، اور یہ جو ہے یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں سر ان کی بات مانی جاتی ہے اور کوئی کھڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ اگر پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان کو تو رد نہیں کر سکتے. اچھا سر، ایک سوال ویسے خیر ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور میرا رائٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں، لیکن میں آپ سے بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف پارٹی میں وہ لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کو جو الیکشن سمبل دلوانے کے لیے کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف وہ ممبرز یا فاؤنڈنگ ممبرز تھے جو پارٹی کا الیکشن سمبل چھنوانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. آپ نہیں سمجھتے سر کوئی بھی شخص ایسی چیز کو دیکھے گا تو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ پارٹی کا وفادار کون ہے، اور اس وقت ایک ایسے موقع پہ جب پارٹی سے الیکشن سمبل چھینا جانا ہے اور وہ کھڑا ہو کے اگر یہ کہے کہ جی میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں لیکن یہاں الیکشن نہیں ہوئے، آپ اس الیکشن کو دیکھیں تاکہ اس پارٹی کو الیکشن سمبل نہ ملے. سر یہ بات سمجھ جی آپ یہ پارٹی کی نہ کہیں، ان کا جھگڑا پارٹی کی قیادت سے ہے. جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ پارٹی کی قیادت جس طرف لے گئی ہے پارٹی کو، اس پہ ان کا قائد تھا، اور یہ اس وقت نہیں تھا بلکہ بہت پہلے سے وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ پارٹی کو صحیح طریقے سے چلایا جائے، اور جو کچھ بھی گڑبڑیں ہو رہی تھیں وہ اس کی نشاندہی کر رہے تھے. پہلے بھی وہ عدالت میں گئے تھے، اور جو طریقہ کار ہے کسی کو پارٹی سے نکالنے کا وہ بھی فالو نہیں کیا گیا. شو کاز نوٹس دے کے پراپر نہیں نکالا گیا. شو کاز نوٹس دے کے، یعنی ایک دفعہ ہمارے ایک یونین کاؤنسل کے چیئرمین تھے اور انہوں نے پارٹی سے غداری کی تھی، تو میں خود کورٹ میں گیا تھا، اور 12 پیشیوں کے بعد چیف الیکشن کمشنر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ نے شو کاز نوٹس انہیں دیا تھا؟ میں نے کہا نہیں دیا تھا، اور اس پہ وہ کیس خارج ہو گیا. ٹھیک سر، وہ سیاسی تجربے کی کمی بھی ان تمام چیزوں کا باعث بنی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ لوگ پرانے تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف والے اتنے پرانے یا تجربہ کار سیاستدان نہیں. آپ نے کئی ادوار دیکھے. ان کو فائدہ یہ ہے کہ وہ جو ہماری تجربے سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک، ہاں، یعنی ہم نے تو دوسرا لے لیا انتخابی نشان، وہ کیوں نہیں لے سکے؟ جی 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 بالکل ٹھیک ہے. وہ پہلے سے ان کو پلاننگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ تاجدر صاحب، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. ناظرین، پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.